أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ جیسے میں نے کل آپ کو بتا دیا تھا کہ واقعہ یہ ہوا تھا کہ ان کے کچھ لوگوں نے کسی شخص کو قتل کیا اور پھر اس کی لاش کسی دوسرے قبیلے کے علاقے میں جا کر پھینک دی تاکہ مدعا اس پر پڑ جائے۔ انہوں نے انکار کیا۔ معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عدالت میں ان کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ تم ایک گائے ذبح کرو اور پھر اس کا گوشت کا ایک ٹکڑا اس میت کو لا کر مس کرو تو میت خود زندہ ہو کر بتائے گی کہ اس کا قاتل کون ہے۔ قرآن مجید چونکہ قصوں کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، لہٰذا اس میں قصے بھی ہدایت کے فارمیٹ پہ بیان کیے گئے ہیں، لہذا پہلے بعد والا حصہ بیان کیا گیا ہے اور وہ بات جو اصل تھی کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو وہ بعد میں بیان کی جا رہی ہے۔ اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا اور پھر تم باہم جھگڑنے لگے، واللہ مخرج ما کنتم تعملون، اور جو کچھ بھی تم کر رہے تھے اللہ تعالیٰ اس کو کھولنے والا، اس کو ظاہر کرنے والا تھا۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو ہم نے حکم دیا کہ اس کا ایک حصہ اس کے پاس مس کرو۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ، یوں اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور تمہیں وہ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے، تمہیں سینس آ جائے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اس کے بعد اور وہ پتھروں کی مانند ہو گئے یا ان سے بھی زیادہ سخت۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور پتھروں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو پھٹتے ہیں اور ان میں سے دریا جاری ہوتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور وہ بھی ہیں جو پھٹ جاتے ہیں ان میں سے پانی نکلتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور پتھروں میں سے وہ بھی ہیں کہ جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، اب یہ مسلمانوں سے خطاب ہے، کیا اے مسلمانوں تم توقع رکھتے ہو، طمع رکھتے ہو، ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ وہ تم پر اعتماد کریں گے؟ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ وہ بھی تھا جو اللہ کا کلام سنتا تھا۔ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ، پھر اس میں تحریف کرتا تھا۔ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ، اس کو سمجھ لینے کے بعد، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے ہوئے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا آمَنَّا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان رکھتے ہیں، ان باتوں کو ہم بھی مانتے ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، لیکن جب ان میں سے بعض خلوت میں اپنوں سے ملتے ہیں جا کر، قالوا، تو وہ ان سے کہتے ہیں أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، یعنی سچویشن کو سمجھیے کہ جب وہ مسلمانوں کے پاس آئے تو انہوں نے تصدیق کی تھی کہ ہاں تورات میں بھی یہی لکھا ہے، ہم بھی یہی مانتے ہیں۔ اب جب وہ جاتے تھے اپنے بڑوں کے پاس تو وہ انہیں کوستے تھے، یہ کیا کرتے ہو تم؟ کیا تم انہیں وہ بات بتاتے ہو کہ جس کی بنیاد پر وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے تمہارے سامنے آرگو کر سکے؟ یعنی ایسا نہ کرو۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں سینس نہیں ہے؟ اولا یعلمون، کیا وہ نہیں جانتے ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ وہ خفیہ کرتے ہیں چھپا کر اور جو کچھ وہ اعلانیہ کرتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ، اور ان میں سے کچھ امی ان پڑھ لوگ ہیں، عام لوگ جنہیں کتاب کا علم نہیں ہے،
وہ صرف کچھ تمنائیں رکھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، نبیوں کے ماننے والے ہیں، نبیوں کی اولاد ہیں، ہم بخشے بخشائے ہیں، اس کے علاوہ انہیں دین کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ پھر صرف گمان رکھتے ہیں کامیابی کا۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، بس ہلاکت و تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں۔ ثُمَّ يَقُولُونَ، پھر کہتے ہیں هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ وہ اس کی تھوڑی قیمت وصول کرے۔ یعنی تھوڑی قیمت سے مراد تھوڑی اماؤنٹ نہیں ہے، یعنی آخرت کی کامیابی وہ بہت بڑی قیمت ہے جو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ تم میرے وفادار بن جاؤ، میرے نبی کو مان لو، میں تمہیں جنت میں سب کچھ عطا کروں گا۔ اس کے مقابلے میں یہاں وہ اربوں کروڑوں بھی لے لیں تو وہ ثمن قلیل ہے، وہ قلیل قیمت ہے۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون، بہت حقیر معاوضہ ہے جو وہ لے رہے ہیں، تو ان کے لیے اس بنا پر بھی جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا اور جو کچھ انہوں نے اس کے اگینسٹ لیا ہے وہ تھوڑی قیمت، اس کی بنیاد پر بھی ان کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ وقالوا، مزید برآں وہ کہتے ہیں، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ قل اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے، کوئی کمٹمنٹ لے رکھی ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنی اس کمٹمنٹ کے خلاف نہیں جائے گا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہتے ہو جن کا خود تمہیں کوئی علم نہیں ہے؟ بلا، وائی ناٹ، کیوں نہیں؟ من کسب سیئۃ، جس نے ایک برائی کمائی، خواہ ایک برائی، واحاطت بہ خطیئتہ، اور پھر اس کا احاطہ کر لیا، اسے گھیر لیا اس کی اس خطا نے، یعنی وہ توبہ نہیں کرتے۔ یعنی ایک طرف تو دین کا قاعدہ اور قرآن مجید صاف صاف کہہ رہا ہے کہ تم نے کتنے ہی گناہ کیے ہوں میری رحمت سے مایوس نہ ہوگا، بس مجھے میرے پاس آ کے معافی مانگ لو، میں بخش دوں گا۔ یہاں کن کا ذکر ہے کہ گناہ کرتے ہیں اور پھر اس پر ڈٹے بھی رہتے ہیں، ان کا ذکر ہے کہ بلا من کسب سیئۃ، کیوں نہیں جس نے کمائی خواہ ایک برائی، واحاطت بہ خطیئتہ، اور اس کی اس خطا نے اس کا احاطہ کر لیا، فاولئک اصحاب النار، ایسے ہی لوگ اہل دوزخ ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، البتہ وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ اہل جنت ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ بھی اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا تھا، کیا؟ لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی کو نہیں پوجو گے، کسی کی عبادت نہیں کرو گے، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، وذی القربى والیتامى والمساکین، اور حسن سلوک کرو گے والدین کے ساتھ ساتھ قرابت داروں، یتیموں، قرابت دار یعنی رشتہ دار، قریبی رشتہ دار، یتیم اور مسکینوں سے، وقولوا للناس حسنا، اور یہ کہ لوگوں سے اچھی بات کرو گے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ ادا کرو گے، ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ، مگر پھر بھی تم اپنے اس عہد سے سوائے تم میں سے چند کے پھر گئے، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم تو ہو ہی پھر جانے والے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا، لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ من دیارکم، اور نہ تم اپنوں کو ان کے گھروں سے نکالو گے، ثم اقررتم وانتم تشہدون، تم نے پھر اس بات کا اقرار کیا اور تم خود اس پر گواہ ہو، ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم ہی وہ لوگ ہو کہ تم اپنوں کو قتل کرتے ہو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور ان کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، گناہ اور زیادتی میں ایک دوسرے پر چڑھائی کرتے ہوئے، ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہوئے، وہیں یاتوکم اسارا، لیکن جب وہ تمہارے پاس قیدی بن کر آتے ہیں تو فادوہم، تو ان کو فدیہ دے کر چھڑاتے ہو، وہو محرم علیکم اخراجہم، حالانکہ صرف انہیں نکالنا ہی تمہارے لیے کیا تھا؟ حرام تھا تم پر۔ یہ کیا تھا کہ انہوں نے اپنے کچھ لوگوں کو جتھے بازی کر کے
اور فرقے بنا کر ان کو نکال دیا۔ جب وہ نکال دیا تو پھر وہ کسی اور قوم کے غلام بن گئے۔ اب جب غلام بن گئے تو پھر انہیں فنڈ ریزنگ کی کہ ہو ہمارے بھائی جو ہیں وہ گرفتار ہو گئے ہیں اور وہ قیدی بن گئے ہیں اور غلام بنے ہوئے ہیں، تو فنڈ اکٹھا کرتے ہیں، ہم ان کو چھڑا کے لاتے ہیں۔ اس پر ان کو کوسا جا رہا ہے کہ بندے پترا والی گل کرے کو، تم پر تو پہلے ہی انہیں نکالنا حرام تھا، اب جو تمہارے اندر اتنا درد اٹھ گیا ہے یہ کیجیے what's this؟ اور یہ ایسے شاندار معاملات آج بھی ہمارے اندر بھی اسی طرح ہوتے ہیں کہ ہم ایک کام جو ہے وہ حرام کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ایک دم ہمارا جو ہے وہ جذبہ جو ہے وہ جاگتا ہے، پھر اس کے الٹ ہم کرتے ہیں، حالانکہ پہلے وہ کام جس کی بنیاد پر اب وہ فنڈ ریز کر رہے ہیں وہی حرام تھا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعض حصوں کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو، یعنی کچھ کو مانتے ہو کچھ کا انکار کرتے ہو۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تو پھر کیا سزا ہے تم میں سے جو یہ حرکت کرے، الا خزی فی الحیات الدنیا، سوائے اس کے کہ انہیں دنیا میں ذلیل و رسوا کر دیا جائے، ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور وہ قیامت کے دن سخت ترین عذاب میں جھونک دیے جائیں۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تعالیٰ تمہاری حرکتوں سے غافل نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے۔ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں آخرت اپنے ہاتھ سے دے کر دنیا خرید لی۔ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، لہذا نہ تو ان سے عذاب میں کمی کی جائے گی اور نہ ہی انہیں کسی طرف سے مدد ملے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی یعنی تورات، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ان کے بعد ہم نے پے بپے رسول بھیجے۔ یہ قفینا یہ وہی لفظ ہے ماضی کے صیغے میں جو ردیف اور قافیہ، یعنی شعر کے آخر میں جو ردم بنتا ہے وہ آخری ایک دو الفاظ سے بنتا ہے اور وہ قافیہ اور ردیف کہلاتے ہیں۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں معجزات دے کر بھیجا، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے جبرائیل سے روح القدس سے اس کی مدد فرمائی۔ افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم، یہ بڑی اہم بات ہے، یہ بنی اسرائیل کی مخصوص حرکت تھی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہو گئی اور آپ پر نبوت ختم ہو گئی تو پھر انہوں نے یہ ایک نئی حرکت شروع کی، وہ کیا تھا؟ جھوٹے مدعیان نبوت کو کھڑا کرنا۔ میں ضمنی طور پر صرف آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری تک، یعنی آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 600 سال قبل، اس وقت تک ہر وہ پیغمبر جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل تھے کہ جو کوئی ایسی بات لے کر آیا جو انہیں پسند نہیں تھی تو کچھ پر تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، اسی پر اکتفا کیا، اور جہاں ان کا بس چلا انہوں نے اللہ کے نبیوں کو قتل ہی کر دیا۔ افکلما جاءکم رسول، کیا ایسا نہیں ہوا کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی پیغمبر آیا، بما لا تہوی انفسکم، وہ چیز لے کر جو تمہیں پسند نہیں تھی، استکبرتم، یہ پریشان نہ ہو، یہ جن حضرات کو عربی زبان کی کچھ سدھ بدھ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے یہاں استکبر کیوں پڑھا ہے، اس لیے کہ یہاں پر جو حمزہ ہے یہ حمزۃ الوصل کہلاتا ہے، اگر اس سے پہلے کوئی حرف اس کے ساتھ مل رہا ہو اگلے حرف کے ساتھ تو پھر تو یہ حمزہ پڑھا نہیں جاتا، لیکن اگر نہ مل رہا ہو یہاں سے شروع کریں گے تو پھر یہاں پر پیش یا زیر پڑھی جائے گی، وہ قاعدے کے مطابق ہے کہ کہاں پیش پڑھی جائے گی کہاں زیر پڑھی جائے گی، کیونکہ میں یہاں پر وقف کر رہا ہوں بما لا تہوی انفسکم، اب کم استکبرتم یہ لفظ پڑھنا صحیح نہیں ہے تو وہاں پر وقف کر دیا تو پھر استکبرتم، تم نے تکبر کیا، ففریقا کذبتم، تو کچھ کو تم نے صرف جھٹلایا، وفریقا تقتلون، اور کچھ کو تم نے قتل ہی کر ڈالا، وقالو، مزید یہ کہتے ہیں قلوبنا غلف، ہمارے دل غلافوں میں بند ہیں، ریپڈ ہیں، پیکڈ ہیں۔ جب سامان کھلا ہوتا ہے تو اس میں کوئی چیز ڈالی بھی جا سکتی ہے نکالی بھی جا سکتی ہے، لیکن جب سامان پیک ہو جاتا ہے تو پھر اب اس میں نہ کوئی ایڈیشن ہو سکتا ہے نہ کوئی چیز نکالی جا سکتی ہے۔ اب اصل میں ان کا طریقہ کار کیا تھا کہ جب کسی پیغمبر کے سامنے آتے تھے تو اس کو جھٹلانے کے لیے کوئی آرگومنٹ پیش کرتے تھے، اگر اس آرگومنٹ کا جواب مل جاتا تھا تو پھر کوئی نیا سٹانس لے کے آ جاتے تھے، اس کا جواب مل جاتا تھا پھر کوئی اور پوائنٹ ریز کر کے آ جاتے تھے۔ اب ساتھ ساتھ جواب دیے جا رہے ہیں نا، اب نیا پوائنٹ جب لاجواب ہو گئے، وقالوا قلوبنا غلف، مزید کہتے ہیں
ہمارے دل تو اب غلاف میں بند ہیں، پیک ہو چکے ہیں، اب اس میں فردر کوئی ایڈیشن نہیں ہو سکتا۔ آپ کتنے ہی اچھے رسول ہوں، کتنے ہی سچے رسول ہوں، لیکن اب ہمارے دل جو ہیں وہ ریپڈ ہیں، پیکڈ ہیں۔ اب اس کا جواب دیا جا رہا ہے نہیں، دل پیک نہیں ہے، بل لعن اللہ بکفرہم، اصل میں اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی ہے، پھٹکار کر دی ہے۔ فقلیلا ما یؤمنون، بس یہ کم ہی ایمان لائیں گے۔ ولما جاءہم کتاب من عند اللہ، اور جب کبھی ان کے پاس کوئی کتاب آئی اللہ تعالیٰ کے پاس سے، مصدق لما معہم، تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھا، وقت کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، اور اس سے پہلے وہ کافروں کے مقابلے میں فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ یہ کیا بات تھی؟ اہل کتاب کے جو مذہبی ڈاکومنٹ تھے، تورات، انجیل، زبور، اور ان کی مذہبی کتابیں، ان کی فقہ، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب نشانیاں مذکور تھیں۔ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی نشانیاں نہیں تھیں، صحابہ کرام کی نشانیاں بھی تھیں۔ پھر صرف صحابہ کرام کی نشانیاں ہی نہیں تھیں، یعنی جو اہم ایونٹ ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے، ان کا بھی تذکرہ موجود تھا، جیسا کہ انشاءاللہ آج ہی ہم پڑھیں گے تحویل قبلہ کا واقعہ۔ یہ تحویل قبلہ کا واقعہ بھی تورات اور انجیل میں مذکور تھا، یہودیوں کو پتا تھا۔ اب بات کیا ہو رہی ہے کہ جب بھی یہودیوں کی اوس و خزرج کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا تھا اور وہ ہار جاتے تھے تو انہیں کہتے اچھا آپ کے تو تم نے ہمیں ہرا لیا ہے، وہ آخری نبی آئیں گے نا، ان کے ساتھ مل کر جب ہم تم سے لڑیں گے پھر تم ہمیں ہرا نہیں سکو۔ لیکن جب وہ آخری نبی تشریف لے آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اب وہ ان کو انکار کرنے کے لیے ہیلے بہانے جو ہیں وہ لے کے آ رہے ہیں۔ اصل میں کیا ہے، وہ دل سے قبول کر چکے ہیں، دل سے یہ بات تسلیم کر چکے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، جبکہ اس سے قبل وہ دعائیں مانگا کرتے تھے، فتح مانگا کرتے تھے کافروں کے مقابلے میں، یعنی آخری نبی ہی کے حوالے سے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، پھر جب وہ تشریف لے آئے ان کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو وہ پہچانتے تھے تو انہوں نے ان کا انکار کر دیا۔ فَلَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، بہت بری چیز ہے کہ بیچ دیا ہے انہوں نے اس کے بدلے اپنی جانوں کو، وہ یہ کہ انکار کرتے ہیں وہ اس کا جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے محض ضد کی بنیاد پر، انسولنس کی وجہ سے۔ أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، کہ اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنے فضل کو، یعنی ان کا خیال یہ تھا کہ آخری پیغمبر بھی انہی میں سے آئیں گے، لیکن یہ اختیار تو اللہ تعالیٰ کا ہے کہ کس کو پیغمبر بنانا ہے، کس کو پیغمبری دینی ہے، کس پر کتاب نازل کرنی ہے، کس پر وحی نازل کرنی ہے، اس کے ٹھیکیدار یہ نہیں ہے۔ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، سو وہ گرفتار ہو گئے اللہ کے پے در پے غضب میں، غصے میں۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے ایک توہین آمیز عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اس پر جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، کہ ہم اس کو تو مانیں گے جو ہم پر نازل کیا گیا، وَيَكْفُرُونَ وَرَاءَهُ، اور اس طرح وہ انکار کر دیتے ہیں اس سے علاوہ ہر چیز کا۔ وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ سچا ہے، مصدقا لما معہم، تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو ان کے پاس ہے۔ قل فلم تقتلون انبیاء اللہ، ان سے پوچھو کہ اچھا تم یہ کہہ رہے ہو چونکہ محمد ہم میں سے نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے ہم انکار کر رہے ہیں، تو جو پہلے پیغمبر تمہارے اندر آئے تھے انہیں تم نے کیوں قتل کیا تھا؟ قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل، اس سے پہلے، ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی مومن ہو۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور یقیناً موسیٰ تشریف لائے تھے تمہارے پاس واضح نشانیاں لے کر۔ ثم اتخذتم العجل، پھر بھی تم نے بچڑے کو پوجا، من بعد ہی، ان کی عدم موجودگی میں، وانتم ظالمون، اور تم نے بڑا ظلم ڈھایا۔ اس کا پنجابی میں ترجمہ نا، یعنی ظلمت اندھیرے کو کہتے ہیں، تسی بڑا نیر پایا سی، اگر ترجمہ کریں تو پھر زیادہ آپ کو وہ بات جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا،
ورفعنا فوقکم الطور، اور ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور کو اٹھایا اور کہا خذوا ما آتیناکم بقوۃ، کہ جو کچھ ہم تمہیں عطا کریں اس کو مضبوطی سے تھامنا، واسمعوا، اور احکام الہی کو سننا۔ قالوا سمعنا وعصینا، اب انہیں کہنا تو یہ چاہیے تھا نا کہ ہم نے سنا اور مانا، لیکن انہوں نے گول سا منہ کر کے کیا کہا؟ سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور نافرمانی کی۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور رچ بس کیا تھا ان کے دلوں میں بچھڑا ہی ان کے کفر کی وجہ سے۔ اور یہ مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑی شخصیت گزری ہیں انڈیا میں، ان کی یہ رائے تھی کہ تاریخ بنی اسرائیل میں کچھ قبیلے جو تھے بنی اسرائیل کے وہ گم ہو گئے تھے۔ ان لاسٹ ٹرائبز آف بنی اسرائیل میں سے یہ ایریائی نسل ہے، آریائی ہیں، ایرینز، جو ہندوستان میں آ کر آباد ہوئے، اور وہ جو ان کے ہاں گاؤ ماتا ہے، گائے کی پوجا ہے، گائے کا تقدس ہے، اس کا پیشاب تک پیتے ہیں، آپ نیٹ پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ سارا کا سارا اسی کا ہے کہ وہ جو گائے، اس کی محبت اتنی ان کے دل میں بس گئی تھی اس بچڑے کی جس کی انہیں پوجا کی تھی، کہ ابھی تک وہ ان کے اندر سے نکلی نہیں ہے۔ اس کی طرف یہاں اشارہ ہے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، اور ان کے دلوں میں بچڑوں کی پوجا رچا بسا دی گئی تھی، بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کی وجہ سے۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ ایمانکم، ان سے کہو کہ پھر سمجھو کہ تمہارا ایمان تمہیں بڑی بری باتیں جو ہے اس کا حکم دیتا ہے۔ ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی مومن ہو۔ قل ان کانت دار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، ان سے کہو کہ اگر واقعی تمہارے خیال میں آخرت کا گھر تمام لوگوں کے مقابلے میں خالص تمہارے ہی لیے ہے، فتمنوا الموت، پھر موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو۔ یعنی اگر واقعی کسی شخص کو یقین ہو کہ مجھے موت کے بعد جنت ملے گی، وہ تو صحابہ کرام کا نقشہ پیش کرے گا نا پھر، کہ وہ شہادت کی تمنا کرے گا کہ میں مر جاؤں اور شہید ہو جاؤں، پھر مر جاؤں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، شہید ہو جاؤں۔ لیکن یہ تو موت کی بجائے دنیا کی تمنا کرتے ہیں، اور ہزار سالہ ابھی آگے آ رہی ہے وہ بات، یہ زندگی چاہتے ہیں۔ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ ولن یتمنوہ ابدا، اور یہ ہرگز کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، بما قدمت ایدیہم، اس کی بنیاد پر جو یہ آگے بھیج چکے ہیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ ولا تجدنہم احرص الناس علی حیاۃ، اور اے نبی آپ پائیں گے دنیا کی زندگی میں سب سے زیادہ حریص من الذین اشرکوا، ان لوگوں کو جو مشرک ہیں، یودو احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کو 1000 سالہ زندگی مل جائے۔ وما ہوا بمزحزح من العذاب، حالانکہ وہ 1000 سالہ زندگی بھی اگر مل جائے تو وہ انہیں عذاب سے بچا نہیں سکے گی۔ ان یعمر، اگر مل جائے، واللہ بصیر بما یعملون، اور جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشریٰ للمؤمنین۔ اچھا اب ایک نیا سٹانس، اصل میں اللہ تعالیٰ نے تو وہی ہم میں سے کسی پر ہی بھیجی تھی، یہ ساری کی ساری جو ہے یہ خرابی، شرارت یہ جبرائیل کی ہے کہ وہ وہی لے کر محمد کے پاس چلا گیا معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کا جواب دیا جا رہا ہے، قل من کان عدوا لجبریل، اے نبی کہہ دو کہ جو کوئی بھی دشمن ہو جبرائیل کا، دشمنی کرے جبرائیل کے ساتھ، تو سن لے فإنہ نزلہ علی قلبک، تو اس نے تو وہی اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر کی تھی، مصدقا لما بین یدیہ، اس بات کی وہی جو تصدیق کرتی تھی، سچا قرار دیتی تھی اس کو جو ان کے پاس ہے، جو اس سے پہلے موجود تھا، یعنی یہودیوں کے پاس۔ وہدی وبشریٰ للمؤمنین، اور وہ ہدایت اور بشارت تھی ایمان والوں کے لیے۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ، جو کوئی بھی دشمن ہوگا اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے پیغمبروں کا، وجبریل ومیکالا، اور جبرائیل و میکائیل کا، وہ سن لے فإن اللہ عدو للکافرین، کہ اللہ تعالیٰ سب کافروں کا دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ،
اے نبی ہم نے نازل کی ہیں آپ پر واضح آیات، وما یکفر بہا الا الفاسقون، اور نہیں انکار کرتے ان کا مگر وہی جو باغی ہوتے ہیں، نافرمانی کا عزم اور ارادہ رکھتے ہیں۔ اب کلما عاہدوا عہدا، تو کہ ایسا نہیں ہوتا رہا کہ جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا، نبذہ فریق منہم، تو اٹھا کر پھینک دیا اس کو ایک گروہ نے ان میں سے، بل اکثرهم لا یؤمنون، حقیقت تو یہ ہے کہ ان کی اکثریت اس کو نہیں مانتی۔ ولما جاءہم رسول من عند اللہ مصدق لما معہم، اور جب بھی آئے ان کے پاس کوئی پیغمبر اللہ کے پاس سے وہ چیز لے کر جو تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو ان کے پاس موجود تھا، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، تو اہل کتاب کے ایک گروہ نے اس کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا اللہ کی کتاب کو، کانہم لا یعلمون، ایسے کہ وہ اسے جانتے ہی نہیں تھے۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، اور پیچھے لگ گئے ان خرافات کے جنہیں پڑھتے پڑھاتے تھے شیاطین سلیمان کے عہد میں، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کی ریاست میں، ان کے ملک میں، ان کی حکومت میں۔ وما کفر سلیمان، حالانکہ کفر سلیمان نے نہیں کیا تھا علیہ السلام، ولکن الشیاطین کفروا، بلکہ وہ کفر، یہاں کفر سے مراد جادو ہے، بلکہ کفر تو شیاطین کر رہے تھے، یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور جو نازل کیا گیا دو فرشتوں پر بابل میں، کون سے دو فرشتے؟ ہاروت و ماروت، جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا۔ وما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنۃ فلا تکفر، اللہ تعالیٰ رسی دراز کرتا ہے، یہ اس کی بڑی مستقل سنت ہے، جب کچھ لوگ بغاوت پر اتر آئیں تو اللہ تعالیٰ ان کی رسی دراز کرتا ہے کہ ذرا پوری طرح اس بغاوت میں گہرے اتر جائیں، تاکہ ان پر وہ جو مقدمہ ہے وہ پوری طور پر قائم کیا جا سکے، ان کو سزا دی جا سکے۔ یہی ہوا کہ وہاں شیاطین نے جادو ٹونے کا بہت زیادہ رواج کر دیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں، جب وہ بادشاہ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے بھیجے ہاروت اور ماروت نام کے، وہ آئے انسانی شکل میں، اور انہوں نے کہا کہ جادو سیکھنا ہے تو ہم سے سیکھو، ہم سے بہتر جادو کوئی نہیں سکھا سکتا، لیکن یہ بتا دیا، صاف صاف بتاتے تھے وہ کہ یہ ہے کفر، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے منع کرتا ہے۔ If at all you have to learn it, come on، آؤ ہمارے پاس آؤ، ہم تمہیں جادو سکھاتے ہیں۔ اب یہ ان کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ وما کفر سلیمان، حضرت سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا۔ یہ لفظ کیوں آیا کہ سلیمان نے کفر نہیں کیا؟ جادو جو ہے وہ عام طر نقش سلیمانی کے نام سے بکتا ہے، تو یہاں وضاحت یہ ہو رہی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہ اس کے کرنے والے تھے، نہ اس کے پروموٹر تھے، صرف ان کے دور میں یہ ہوا ہے۔ وما کفر سلیمان، سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے کفر کیا۔ وما یعلمان من احد، اور وہ کسی کو نہیں سکھاتے تھے ہاروت و ماروت جادو، حتی یقولا، یہاں تک کہ واضح کرتے تھے، انما نحن فتنۃ، ہم ایک آزمائش ہیں، فلا تکفر، لہذا کفر نہ کرو، فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، تو وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے وہ جادو ٹونے جس کے ذریعے سے وہ مرد اور عورت کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان تفریق پیدا کرتے۔ آج بھی آپ نوٹ کر لیجئے، سب سے زیادہ جو جادو جو ہے وہ چلتا ہے، وہ اس کے درمیان بگاڑ پیدا کرنے کے لیے اور تفریق پیدا کرنے کے لیے، میاں بیوی کو لڑانے کے لیے، ان جنرل انسانوں کو لڑانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور پھر یہ جو خاندانی نظام ہے اس کو تباہ کرنے کے لیے، یعنی بیٹے کو ماں سے دور کرنے کے لیے، بھائی بھائی کو لڑانے کے لیے، میاں بیوی کو ایک دوسرے سے دور کرنے کے لیے، یعنی یہ سارے آپ کو آج بھی اسی طرح کے سسٹم ملیں گے۔ جو دکانداریاں چمکتی ہیں وہ انہی ایشو پر زیادہ چمکتی ہیں، ایشوز پر زیادہ چمکتی ہیں۔ آتا ہے روایات میں کہ جب شیطان کے کارندے شیطان کے سامنے رپورٹ پیش کرتے ہیں اپنی کارگزاری کی، کہ آج ہم نے کسی کو نماز پڑھنے سے روک دیا، کسی کو ہم نے برائی پر اکسا دیا،
کسی کو ہم نے بدکاری میں ملوث کر دیا، کسی کو چوری پر آمادہ کر دیا وغیرہ وغیرہ۔ جب کوئی کارندہ شیطان کا آ کر اپنی پرفارمنس بتاتا ہے کہ آج میں نے میاں بیوی کے درمیان لڑائی کرا دی اور طلاق تک نوبت پہنچا دی، تو پھر شیطان اس کو شاباش دیتا ہے کہ او ویل ڈن۔ تو شیطان کا سب سے مرغوب پسندیدہ عمل کیا ہے؟ میاں بیوی کے درمیان لڑائی کرانا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ جادو ٹونے ہی کے ذریعے سے ہو۔ شیطان، اس کا چیلنج کیا ہے؟ سورۃ اعراف میں جا کر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ 8ویں پارے میں، کہ اس نے کہا تھا کہ اگر اے اللہ تو مجھے موقع دے دے، ایکسیس دے دے انسان تک کہ میں اسے ورغلا سکوں، اس کو ٹریپ کر سکوں، تو پھر میں کر کے دکھاؤں گا۔ جب اجازت مل گئی تو اس نے کہا کہ میں اب انسانوں کے آگے سے بھی پیچھے سے بھی تیرے صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا، اور پھر ان کے آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ان پر حملہ آور ہوں گا۔ میاں بیوی کے درمیان تفریق کئی طریقوں سے وہ کر سکتا ہے اور کر رہا ہے۔ ایک دوسرے کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنا، پھر دلچسپی جو ہے وہ جہاں میاں بیوی کے درمیان ہونی چاہیے وہ دلچسپی کہیں اور ہونا۔ اس کی بڑی بہترین مثال کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عورت کی جو نشانیاں بیان فرمائیں ان میں سر فہرست کیا تھی کہ اذا نظر علیہا زوجہا ضحکت وسرتہ، جب اس کے شوہر کی اس پر نظر پڑے تو وہ اسمائل پاس کر کے اس کو خوش کرے۔ لیکن اب حال کیا ہے کہ ہماری بہنیں، بیٹیاں، بچیاں ہماری، وہ ہر دوسرے آدمی کو اسمائل پاس کر رہی ہیں سوائے اپنے شوہر کے، اور اپنے شوہر کو کاٹنے کو دوڑتی ہیں۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر ان کے شوہر کو ہر دوسری عورت تو اچھی لگے گی، اس کے پاس بیٹھنے میں، اس سے گفتگو کرنے میں، اس کے ساتھ چیٹنگ میں مزہ آئے گا، سوائے اپنی بیوی کے۔ تو شیطان کے پاس بڑے طریقے ہیں جس کے ذریعے سے وہ میاں بیوی کے درمیان تفریق پیدا کرتا ہے۔ اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام مانیں گے، اپنا مقتدا مانیں گے کہ ہم ان کے پیچھے چلیں گے، تو پھر ہمارے گھروں میں سکون اور اطمینان آئے گا۔ اور جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت سے منہ موڑ کر شیطان کے راستوں پر چلیں گے تو پھر ہمارے گھروں کے اندر بے چینی آئے گی، تفرقہ آئے گا، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، حالانکہ وہ نہیں نقصان پہنچا سکتے کسی کو کچھ بھی الا بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر اللہ کے حکم سے۔ اگر یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں رہوں تو پھر میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جادو ٹونا بالفعل فزیکل اٹیک بھی کسی کا کسی پر، وہ اس وقت تک ایفیکٹو نہیں ہے جب تک اللہ تعالیٰ کی پرمیشن ہو۔ کوئی لاکھ میرے خلاف پلان کر لے، لیکن اللہ تعالیٰ میری حفاظت کرے تو میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جب انسان کے ذہن سے میں یہ بات نکل جاتی ہے تو پھر وہ ادھر ادھر جو ہے وہ جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، پتہ نہیں کسی نے مجھ پر جادو کر دیا۔ یہ دو ایسپیکٹس ہیں نا، ایک ہے جادو کرنا اور ایک ہے اپنے آپ کو جادو کا وکٹم سمجھنا۔ ان دونوں کے بارے میں ہمارا بڑا کانشیس ہونے کی ضرورت ہے کہ میرے ذریعے سے تو کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے، میں کوشش نہ کروں کہ میں کسی کو کوئی نقصان پہنچاؤں۔ جو فزیکل طریقے سے جو نقصانات ہیں وہ بھی حرام ہیں، لیکن جادو تو مطلقاً حرام ہے۔ یہ تو ہو گیا ایک آسپیکٹ۔ دوسرا کیا ہے کہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، جو مجھ پر جادو کر رہا ہے، نہیں، وہ جادو کرتا رہے۔ میرا کام کیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرتا رہوں۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، کہ اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن لے لیں یقین کے ساتھ کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے پروٹیکٹ کرے گا تو کوئی مجھے میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ اگر ہم یقین رکھیں گے اپنے دل میں اس بات کا تو انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، کوئی ہمارا بال بھی بیکا نہیں کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے اور یقین عطا فرمائے اپنی ذات پر کہ اصل کرنے والا وہ ہے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور سیکھتے تھے یہ لوگ ان سے ایسی چیزیں کہ جو انہیں نقصان پہنچاتی تھیں اور کوئی نفع نہ دیتی تھیں۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ،
ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، حالانکہ وہ خوب جانتے تھے کہ جو کوئی بھی اس کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور یقیناً بہت ہی بری چیز تھی وہ چیز کہ بیچ ڈالا تھا انہوں نے اس کے عوض اپنی جانوں کو۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جان لیتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر وہ ایمان رکھتے اور اللہ سے ڈرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، تو یقیناً اللہ کے ہاں سے انہیں اجر ملتا، خیرٌ، بہت ہی اچھا۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ انہیں معلوم ہو جائے۔